آج الیکشن کمیشن کے احکامات کے بعد NA 249 میں ری کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ری کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوا، جو ہاری ہوئی جماعتیں تھیں جنہیں یقین ہے کہ وہ ہار گئے ہیں، انہوں نے اس عمل کا بائیکاٹ کر دیا اور بے بنیاد قسم کے مطالبات انہوں نے وہاں الیکشن کمیشن میں RO کے سامنے رکھے۔ جو ہیئرنگ ہوئی تھی 4 تاریخ کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن میں، اس میں PMLN کے وکیل نے جب بہت سارے ایشوز ریز کیے تو وہاں جو الیکشن کمیشن کا بینچ موجود تھا، انہوں نے بڑا واضح طور پر ان سے پوچھا کہ کیا آپ سیکشن 95(6) کے تحت صرف ری کاؤنٹنگ کے لیے آئیں یا کچھ اور چیزیں بھی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ اور چیزیں مانگیں گے تو پھر اس کے لیے آپ کو فریش اپلیکیشنز دینی پڑیں گی اور کئی جگہوں پہ کسی اور فورم پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ ہمارے پاس اختیار صرف ری کاؤنٹنگ کا ہے جو ہم سن سکتے ہیں۔ اس موقع پر سلمان اکرم راجہ صاحب جو مفتاح اسماعیل کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں صرف ری کاؤنٹنگ کی درخواست کو پریس کروں گا، باقی چیزوں کو آپ چھوڑ دیجیے۔ تو اس کے بعد جو آرڈر بھی جاری ہوا ہے جو غالباً 8 پیجز کا ہے، اس آرڈر میں بھی الیکشن کمیشن نے یہ لکھا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کی جو درخواست ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی ری کاؤنٹنگ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے RO کو یہ ہدایت دی کہ آپ تمام امیدواروں کی موجودگی میں 6 تاریخ کو صبح 9 بجے ری کاؤنٹنگ شروع کریں NA 249 میں۔ آج جب یہ عمل شروع ہوا تو انہوں نے اور تمام جو چیزیں رکھنا شروع کر دی جو آپ کے سامنے ہے کہ جو وہ فارم 46 بھی دکھائیں، اور پتہ نہیں جو بیلٹ پیپر بچ گئے ہیں وہ بھی دکھائیں، تو پتہ نہیں سگنیچرز بھی دکھائیں۔ تو یہ تمام کے تمام تاخیری حربے تھے جو وہ استعمال کر رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو ہمارے پاس یہ قانونی طور پر حق تھا کہ ہم الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے تھے، لیکن ہم نے اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا۔